پی ٹی این نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ بھارت پاکستان سے مذاکرات کرنے پر مجبور۔ ناظرین گرامی، قومی اداروں نے بھارت کو ایک جال میں پھنسا لیا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات کا دوبارہ آغاز۔ پاکستان بھارت سے کون سے مطالبات منوانے جا رہا ہے؟ کہ پاکستان نے کشمیر کے بارے میں بھی کوئی ایسے اقدامات کر لیے ہیں جن سے بھارت پریشان ہے، یا ان مذاکرات کے پیچھے کوئی خاص مقاصد کار فرما ہے؟ آج ہم آپ کو بھارت اور پاکستان کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے بارے میں بتائیں گے جو اس ماہ 23 اپریل کو ہونے جا رہے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت ہمارا ازلی ابدی دشمن ہے اور ہمیشہ سے ہی پاکستان کے خلاف جارحیت اور سازشوں کا جال بنتا آیا ہے، لیکن اس کی سب ریشہ دوانیوں کے باوجود پاکستان کا بال بھی بھاکا نہیں کر سکا، اور پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ ترقی کی راہ پر گامزن رہا ہے۔ عالمی سطح پر بھی پاکستان نے سفارتی طور پر اپنا ایک کردار اجاگر کیا ہے اور دنیا کو اس بات کا یقین دلا دیا ہے کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے۔ اس کے برعکس پاکستان نے ہر محاذ پر دشمن کا منہ توڑ جواب دیا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ بھارت کو پسند کرنے والے ممالک میں سے اکثر اب پاکستان کی طرف رخ پھیرنے پر مجبور ہو رہے ہیں، اور ان کو بھارت کی ریشہ دوانیوں کا پورا یقین ہو چکا ہے، جس وجہ سے بھارت پر ایک عالمی دباؤ بڑھ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بھارت کے اندر کا انتشار بھی پاکستان کے لیے مفید ثابت ہوا، کیونکہ کسان تحریک جو بعد میں خالصہ تحریک کا حصہ بن گئی، اس تحریک نے بھی پاکستان سے مداخلت کی اپیل کی تھی۔ بھارت کی ہر میدان میں پنگا بازیاں ان کو مہنگی پڑ رہی ہیں۔ کبھی وہ سرحدی علاقوں میں جارحیت کا مرتکب ہوتا ہے تو کبھی آبی و وسائل میں گڑبڑ کرتا ہے اور دریاؤں کے رخ پھیرنے کی باتیں کرتا ہے، لیکن پاکستان کی وزارت خارجہ نے بھی اور پاکستان کے شیر دل وزیر اعظم نے بھی بھارت کو تمام دنیا میں ننگا کر دیا ہے اور اس کی تمام چالوں کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے، جو اس سے دنیا بھی بھارت پر لان تان کر رہی ہے۔ ان سب باتوں کے بعد اب بھارت کا دماغ کچھ ٹھیک ہوا تو اس نے پاکستان کو مذاکرات کی دعوت دے ڈالی۔ اول یہ مذاکرات آب و وسائل کے حل کے لیے ہوں گے جو 30 مارچ 2021 کو نئی دلی میں ہو رہے ہیں۔ ان مذاکرات میں دریائے چناب کے وسائل پر بات چیت ہوگی اور اس دریا پر ڈیم وغیرہ کے ایشو پر بھی بات ہوگی۔ پاکستان دلی میں ہونے والے انڈس واٹر کمیشن کے اجلاس میں شریک ہوگا۔ اس اجلاس میں انڈس واٹر کمیشن کے کمشنر مہر علی شاہ اور ان کے نمائندہ خصوصی ظاہر شرکت کریں گے۔ مہر علی شاہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ 30 اور 24 اپریل کو نئی دلی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اس اجلاس میں پکڑ دل اور ریتلے کے 4 آبی منصوبوں پر پاکستان اپنے موقف پر بدستور قائم ہے۔ کچھ عرصہ قبل پاک بھارت آبی مذاکرات لاہور میں بھی ہو چکے ہیں۔ پاکستان کی اتھارٹی کا کہنا ہے کہ پکڑ دل میں بنائے جانے والے ڈیم پر پاکستان کو تحفظات تھے اور پاکستان نے مطالبہ کیا تھا کہ اس ڈیم کی بلندی 5 میٹر کم کی جائے اور ٹرپل ویز کی گہرائی میں 40 میٹر کا اضافہ کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ پن بجلی گھر میں پانی چھوڑنے اور ڈیم میں پانی چھوڑنے کا فارمولہ بھی واضح کیا جائے۔ ماہرین آبی وسائل یہ کہتے ہیں کہ بھارت مغربی دریاؤں پر باندھ کر پاکستان کے لیے پانی کی قلت پیدا کرنا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ پاکستان قحط کا شکار ہو جائے۔ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ بھارت کی طرف سے اس طرح کی حرکتیں سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی ہے اور پاک حکومت بھارت کو ان حرکتوں سے روکے گی اور اسے یہ کام نہیں کرنے دے گی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ملک ایک زرعی ملک ہے اور زراعت کے لیے پانی کی وافر مقدار کا ہونا فصلوں کے لیے ضروری ہے، اور اگر مناسب مقدار میں فصلوں کو پانی نہ ملے تو برباد ہو جاتی ہیں۔ اس لیے سندھ طاس کا معاہدہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ معاہدہ
1948 میں ہوا تھا جب بھارت نے مشرقی دریاؤں کا پانی بند کر دیا تھا۔ اس کشمکش کی وجہ سے عالمی طور پر مداخلت کی گئی اور آخر کار ایوب دور میں بھارت کے ساتھ 1960 میں ایک معاہدہ طے پایا گیا جسے سندھ طاس کا معاہدہ کہتے ہیں۔ اس معاہدے کے تحت دریائے سندھ کے ذریعے آنے والی پانی کو، جس کی مقدار اوسطاً 167 ملین ایکڑ پانی کو پاکستان اور بھارت کے درمیان تقسیم کر دیا گیا، جس کی 3 مغربی دریاؤں یعنی سندھ، جہلم اور چناب سے آنے والے 80% پانی پر پاکستان کا کنٹرول ہوگا۔ اس پانی کی مقدار 133 ملین ایکڑ فٹ بنتی ہے، جبکہ بھارت کے پاس مشرقی دریاؤں یعنی راوی، ستلج اور بیاس کا کنٹرول ہوگا۔ چونکہ مغربی دریاؤں میں کئی دریا بھارت اور مقبوضہ کشمیر سے نکلتے تھے، اس لیے بھارت کو زرخیزہ کرنے کے لیے بھی ایک بڑی مقدار کی اجازت بھی دی گئی اور ڈیم بنانے کی بھی۔ اس پانی کی مقدار جو بھارت زرخیز کر سکتا تھا 1.6 ملین ایکڑ فٹ تھی، لیکن بھارت نے معاہدے کی اس شق کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ پاکستان بھارت کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے۔ بھارت نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کی دریاؤں پر بند باندھنے شروع کر دیے اور اب بھی کئی ایک ڈیم بنانے کی کوشش میں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی 30 سے زیادہ آبپاشی کی منصوبہ مکمل کر لیے گئے ہیں۔ ایک خبر کے مطابق بھارت اب 15 ارب روپے کی لاگت سے ایک نئے منصوبے کا آغاز کر رہا ہے، جس میں 1800 میگا واٹ کا ٹوال کوٹ پاور پروجیکٹ بھی شامل ہے۔ بدنصیبی یہ ہے کہ پاکستان کی سابقہ حکومتوں نے بھارت سے اس کے خلاف نہ کبھی احتجاج کیا، نہ کبھی بھارت کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ ان ایشوز پر مذاکرات کرے، نہ ہی کبھی کشمیر کے مسئلے کو عالمی سطح پر اٹھانے کی کوشش کی، بلکہ بھارت کے ساتھ اپنی ذاتی دوستیاں نبھاتے رہے۔ لیکن اب پاکستان نے بھارت کو جس انداز میں ڈیل کیا ہے وہ قابل تحسین ہے۔ پاکستان کے مقدر اداروں نے بھارت کے تمام منفی پروپیگنڈا کی کلی کھول کر رکھ دی ہے تاکہ عالمی برادری کو علم ہو جائے کہ بھارت کے اندرونے اور بیرونے میں کتنا فرق ہے۔ پاکستان نے بالاکوٹ اور 27 فروری کو ابھینندن کی گرفتاری کے بعد عالمی طور پر بھارت کی جو سبکی ہوئی ہے اس میں پاکستان کی افواج کا ایک بڑا دخل ہے۔ دوسری طرف بھارت کے اندر کا انتشار بھی بھارت کے لیے موت کا پیغام ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا بھارت کو دہشت گرد قرار دینے پر مجبور ہے۔ اسی وجہ سے جب بھارت نے دیکھا کہ اب بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو اس نے پاکستان سے مذاکرات کی ٹھانی اور سندھ طاس معاہدے پر عمل کرنے کے لیے تیار نظر آتا ہے۔ ان مذاکرات کو پاکستان کی ایک کامیابی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ عرصہ دراز کے بعد آخر بھارت اپنی لائن تبدیل کرنے کو تیار ہوا ہے اور امید کی جاتی ہے کہ اب بھارت مجبور ہوگا کہ کشمیر کے ایشو پر بھی بات کرے اور کشمیریوں کو ان کا حق دے کر انہیں آزاد کرے۔ تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔